बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इमरान वसीम। नाज़रीन, सबसे पहले तो आप तमाम देखने वालों को आज़ाद डिजिटल मीडिया पर खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम में हम बात करेंगे जो आज सुप्रीम कोर्ट में मखसूस नशिस्तों के हवाले से जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की अपीलों पर समाअत हुई है। आज की समाअत में नाज़रीन जो फुल कोर्ट 13 रुकनी बेंच के जो जज हैं जस्टिस नईम अख्तर अफगान, जो कि सबसे जूनियर जज हैं इस बेंच में, उनकी तरफ से अदालती कार्रवाई के इख्तिताम पर एक ऐसा नुक्ता उठाया गया है जिसके बाद नाज़रीन जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल, जिसमें पीटीआई के जो आज़ाद कैंडिडेट थे शमूलियत अख्तियार उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में की, जज साहब के सवाल के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो अपनी कानूनी हैसियत है उस पर सवालात उठ गए हैं। ना सिर्फ सवालात उठे हैं बल्कि आज की समाअत को जो कल तक मुलतवी किया गया है, जज साहब की तरफ से इलेक्शन कमीशन को यह ऑर्डर किया गया है कि आप पूछा गया जो सवाल है सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हवाले से उसका तमाम रिकॉर्ड जो है वो कल अदालत में पेश करेंगे। तो ये क्या सवाल जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने पूछा और इस सवाल के बाद पूरा जो केस है उसकी कंप्लेक्शन कैसे चेंज हो गई है, उसकी हैयत कैसे चेंज हो गई है, सबसे पहले तो ये डिटेल और उसके साथ साथ अदालती कार्रवाई का खुलासा, बड़ी तवील समाअत थी, वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे और फिर आपको बताएंगे कि आज की समाअत में जज साहबान ने क्या सवालात पूछे हैं, चीफ जस्टिस के क्या सवालात थे, जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब ने क्या कहा, उन्होंने क्या रिमार्क्स दिए हैं, बाकी जजेस की क्या ऑब्जर्वेशन थी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला आज अदालत से क्या आर्गू करते रहे, अदालत से क्या इस्तदा करते रहे और उनके दलाइल में तजाद क्यों था और उस तजाद की निशानदेही किस जज की तरफ से की गई। तो सबसे पहले तो नाज़रीन बात कर लेते हैं, आज जब अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हो रहा था तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइसा ने यह बात तो वाज़ेह कर दी है कि कल जो समाअत होगी यानी मंगल के रोज, उस समाअत को अगले दिन तक नहीं ले जाया जाएगा। यानी कल मखसूस नशिस्तों का जो मुकदमा है इसको हर हाल में अदालत ने कंक्लूड करना है, समाअत को मुकम्मल करना है। आल्दो कि ये अदालत की जानिब से नहीं बताया गया कि कल मुख्तसर फैसला भी सुनाया जाएगा या नहीं सुनाया जाएगा, लेकिन ये अदालत ने बता दिया है कि कल ये केस हम कंक्लूड करेंगे और बाकी जो दलाइल देने वाले वकला हैं उन्हें वाज़ेह कर दिया है कि हम अगली तारीख पर इस केस को नहीं लेके जाएंगे, कल ही कल यानी मंगल को हमने इस केस को कंक्लूड करना है। एक तो ये अदालत ने वाज़ेह कर दिया है। दूसरा नाज़रीन, आज की अदालती कार्रवाई में एक और जो इंकशाफ हुआ जिसकी निशानदेही जस्टिस नईम अख्तर अफगान साहब ने की, उन्होंने पूछा कि ये जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के जो सरबराह है साहबजादा हामिद रजा साहब, इन्होंने इलेक्शन लड़ा है आज़ाद हैसियत में। अच्छा नाज़रीन, जज साहब ने जब ये सवाल पूछा उससे पहले सलमान अकरम साहब भी अदालत को ये बता चुके थे कि साहबजादा हामिद रजा साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पे इलेक्शन लड़ने जा रहे थे। 8 फरवरी का जो इलेक्शन था और उस इलेक्शन के बाद सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ मर्जर करना था। यानी जैसे परवेज इलाही साहब ने अपनी कापली को तहरीक इंसाफ में मर्ज कर दिया था, उसी तरीके से सलमान अकरम राजा ने बताया कि तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़के साहबजादा हामिद रजा ने फिर अपनी जमात को तहरीक इंसाफ में उसका मर्जर कर देना था। लेकिन चूंकि बल्ले का निशान ले लिया गया, उसके बाद जो पार्टी टिकट उनको जारी हुआ, जो नॉमिनेशन पेपर साहबजादा हामिद रजा ने फाइल किए थे, उनकी हैसियत भी आज़ाद कैंडिडेट की हो गई थी। तो जब वो आज़ाद कैंडिडेट हो गए और तहरीक इंसाफ का बल्ले का निशान नहीं रहा, तहरीक इंसाफ के कैंडिडेट आज़ाद हैसियत में इलेक्शन उन्होंने लड़ा और वो जीते, तो फिर हमें तमाम जो पीटीआई के अरकान थे उन्हें सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शामिल होना पड़ा। अब ये बात सलमान अकरम साहब ने अदालत में खुद बताई और कमरा अदालत में बैठे लोगों के लिए शायद एक नई खबर भी ये थी कि क्या वाकई साहबजादा हामिद रजा जो हैं पीटीआई के टिकट पर इलेक्शन लड़के अपनी जमात को तहरीक इंसाफ में मर्ज करने जा रहे थे। ये खबर थी कमरा अदालत में बैठे लोगों के लिए। लेकिन जब नाज़रीन अदालती कार्रवाई का इख्तिताम हुआ तो जज साहब ने ये भी सवाल अदालत के सामने रखा, इलेक्शन कमीशन के वकला को रोस्टम पे खड़ा करके उनसे कहा कि जब 2018 का इलेक्शन हुआ था तो साहबजादा हामिद रजा ने पीटीआई के कैंडिडेट राजा रियाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था। यानी 2018 में जज साहब बता रहे थे कि हामिद रजा पीटीआई के कैंडिडेट राजा रियाज के खिलाफ इलेक्शन लड़ रहे थे, लेकिन उन्होंने सिर्फ 5000 वोट हासिल किए थे हामिद रजा ने 2018 के इलेक्शन में। लेकिन 2024 के इलेक्शन में जो उन्होंने इलेक्शन लड़ा और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने एमएनएस की जो लिस्टें वेबसाइट पे जारी की थी, उनका एक प्रिंट भी जज साहब अपने पास लेके बैठे थे, जिसमें जज साहब ने इस बात की निशानदेही की कि साहबजादा हामिद रजा पीटीआई ने जो अपने कैंडिडेट की लिस्ट 23 जनवरी को जारी की थी उसमें वो 104 नंबर पे थे
اور اس الیکشن میں جو ان کے مخالف کینڈیڈیٹ تھے اس کے مقابلے میں حامد رضا جو کہ آزاد حیثیت میں الیکشن لڑے انہوں نے 1,28,000 ووٹ حاصل کیے، اور ان کے مخالف جو کہ ہار گیا صاحبزادہ حامد رضا سے اس نے 92,000 ووٹ حاصل کیے۔ یہ ناظرین ساری بات کرنے کے بعد جج صاحب نے الیکشن کمیشن سے کہا یہ ہے کہ یہ تو خود چیئرمین ہے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہے ہیں، تو آزاد حیثیت میں الیکشن لڑنے کے بعد اب سنی اتحاد کونسل کی اپنی قانونی حیثیت کیا ہے، ایک تو یہ بتایا جائے، اس سوال کا جواب دیا جائے۔ دوسرا، عدالت نے کہا کہ جو نومینیشن پیپر ہے صاحبزادہ حامد رضا نے جو نومینیشن پیپر الیکشن 8 فروری 2024 کے الیکشن میں جمع کروائے وہ تمام ریکارڈ بھی دیا جائے۔ اب ناظرین سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بلکہ میں اپنے پروڈیوسرز کو کہوں گا اپنے میڈیا گروپ کے کہ یہ جو میرے پاس ایک پیپر ہے یہ بھی سائٹ پہ ضرور دکھائے۔ اب ناظرین میں نے وہ پیپر بھی حاصل کیا ہے۔ جب صاحبزادہ حامد رضا صاحب الیکشن جیت گئے، الیکشن جیتنے کے بعد انہوں نے جو الیکشن کمیشن کو اپنا ڈکلیریشن دیا، جو بیان حلفی دیا، اب ناظرین وہ بڑا دلچسپ ہے۔ اس بیان حلفی کو، اس ڈکلیریشن کو پڑھنے کے بعد ناظرین سابق صدر پرویز مشرف کے دور یاد آ جاتا ہے، سابق صدر پرویز مشرف کا ایک فیصلہ یاد آ جاتا ہے، آپ کو بھی یاد ہوگا، لیکن میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیا چیز میرے ذہن میں چل رہی ہے جو آج کمرہ عدالت میں نے نوٹ کی اور جج صاحب نے یہ جو پوائنٹ اٹھایا ہے۔ ناظرین آپ کو یاد ہوگا کہ جب پرویز مشرف چیف ایگزیکٹو آف کنٹری بنے، صدر پاکستان بنے، تو ان کی طرف سے ایک ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا۔ اب وہ ایکسٹینشن کا نوٹیفیکیشن کیا تھا؟ میں پرویز مشرف ایز اے چیف ایگزیکٹو یا صدر پاکستان ایکسٹینشن دیتا ہوں آرمی چیف پرویز مشرف کو، یعنی خود ہی اپنے آپ کو وہ ایکسٹینشن دے رہے تھے۔ اب یہ بھی ناظرین حامد رضا صاحب کا اسی نوعیت کا لیٹر ہے۔ اب اس لیٹر میں حامد رضا صاحب ناظرین کہتے ہیں کہ میں جو 104 فیصل آباد کا حلقہ ہے میں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ہے ٹاور کے الیکشن پہ، اور اس کے بعد میں سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین بھی ہوں، اور جو قانونی تقاضا ہے کہ الیکشن جیتنے کے بعد کیونکہ میں نے آزاد حیثیت میں الیکشن لڑا ہے تو 3 دن میں نے کسی سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کرنی ہے، تو لہٰذا میں کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں جا رہا، میں سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہی خود کو ایفیلیٹ کر رہا ہوں، میں یہیں پہ اپنے آپ کو رکھوں گا، میں کسی اور سیاسی جماعت میں نہیں جا رہا۔ اب ناظرین یہاں پہ جو قانونی سوال اٹھا آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ عدالت نے سوال اٹھایا کہ جو خود آزاد حیثیت میں الیکشن لڑ رہا ہے وہ خود ہی اپنی جماعت کو لیٹر لکھ کے دے رہا ہے کہ میں سنی اتحاد کونسل کا چیئرمین بھی ہوں، اور سنی اتحاد کونسل کے ساتھ آزاد الیکشن جیتنے کے بعد سنی اتحاد کونسل کے ساتھ ہی ایفیلیٹڈ رہوں گا، سنی اتحاد کونسل میں شامل رہوں گا، تو پھر اس جماعت کی اپنی کیا قانونی حیثیت ہے؟ تو یہ عدالت نے آج سوال پٹ کر کے جسٹس نعیم اختر افغان صاحب نے الیکشن کمیشن سے ریکارڈ کے ساتھ کل جواب طلب کر لیا ہے۔ تو کل کی کارروائی بھی ناظرین بڑی دلچسپ ہو گئی۔ دوسرا ناظرین نقطہ آج کی عدالتی کارروائی کا یہ ہے کہ جو الیکشن سے پہلے اور الیکشن کے نتائج کے بعد پاکستان تحریک انصاف نے بیانیہ بنایا 2/3 اکثریت کا کہ ہم نے 180 سیٹیں براہ راست عوام کے ووٹوں سے جیت لی ہیں، لیکن ہمیں دھاندلی کے ذریعے ہروا دیا گیا ہے۔ آج کی ناظرین عدالت میں اس بیانیے کا بھی میری رائے کے مطابق اس کا بھانڈا پھوٹ گیا ہے۔ ہوا کیا ہے ناظرین؟ ہوا ناظرین یہ ہے کہ آج کی عدالت میں، آج کی سماعت میں یہ پوچھا گیا کیا پاکستان تحریک انصاف نے اپنی خواتین کی مخصوص نشستیں الیکشن کمیشن کو جمع کروائی تھیں؟ تحریک انصاف سنی اتحاد کونسل کے رکنوں نے کہا جی بالکل جمع کرائی تھی۔ وہ لسٹ ناظرین جب عدالت کو پیش کی گئی، پی ٹی آئی کی لسٹ ریزرو سیٹوں کی، خواتین کی، ناظرین آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس میں کتنے نام ہوں گے؟ جب تحریک انصاف یہ دعویٰ کر رہی ہو کہ ہمیں 2/3 اکثریت ملے گی، الیکشن کے بعد بھی وہ دعویٰ کرے کہ ہم نے 2/3 اکثریت حاصل کر لی ہے، لیکن ہمیں فارم 45 میں ہم جیتے ہیں، فارم 47 میں ہمیں ہروا دیا گیا، تو ناظرین آپ اندازہ کر پائیں گے کتنے نام دیے ہیں قومی اسمبلی کے لیے، مخصوص نشستوں کے لیے تحریک انصاف نے؟ کوئی اندازہ تو لگائیں۔ وہ عامر لیاقت صاحب کہا کرتے تھے نا، مسلمانوں تکے لگاؤ، کوئی ایک آدھ تکا آپ بھی لگا لیں۔ میں چلیں آپ کو بتا دیتا ہوں ناظرین، صرف 2 نام دیے گئے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے، دعوے 2/3 اکثریت حاصل کرنے کے، اور مخصوص نشستوں کے لیے کتنے نام دیے گئے؟ صرف 2 نام دیے گئے۔ چیف جسٹس قاضی فیصل نے پوچھا تحریک انصاف کے وکلا سے، سلمان کنوادے صاحب سے، کہ آپ نے تو صرف 2 نام دیے ہیں، تو سلمان کنوادے صاحب کا جواب یہ تھا کہ قانون میں کیونکہ گنجائش ہے، آپ مزید نام بھی دے سکتے ہیں، تو مزید نام دینے کا ہمارے پاس آپشن تو موجود تھا،
لیکن قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ نام تو آپ نے 2 ہی جمع کروائے نا. تو سلمان اکرم راجہ صاحب نے اعتراف کیا کہ نام ہم نے 2 ہی جمع کروائے تھے. اب ناظرین آپ خود اندازہ کر لیں کہ دعوے کتنے بڑے اور مخصوص نشستوں کے لیے کتنی سیٹوں کا تقاضا کیا تھا پاکستان تحریک انصاف نے. اس کے علاوہ ناظرین آج کی سماعت میں جج صاحبان کی طرف سے ریمارکس بھی دیے گئے. اطہر من اللہ صاحب نے کہا کہ یہ تو پاکستان تحریک انصاف کے ارکان تھے, پی ٹی آئی کی سپورٹ سے الیکشن لڑ رہے تھے, تو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے بلے کے نشان والے فیصلے کی غلط تشریح کی ہے. اس تشریح کی سپریم کورٹ کو تصحیح کرنی چاہیے, سپریم کورٹ کو سو موٹو لینا چاہیے. سپریم کورٹ کو آرٹیکل 187 جو کہ کمپلیٹ جسٹس کے حوالے سے ہے, مکمل انصاف کی فراہمی کے حوالے سے آرٹیکل ہے, اس کے تحت جو ہے اس معاملے کو دیکھنا چاہیے. تو قاضی فیصل صاحب نے اس پہ یہ آبزرویشن دی کہ یہ پاکستان تحریک انصاف کے تھے, تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے تو پھر یہ کیوں سنی اتحاد کونسل میں گئے تھے؟ کیا انہوں نے سوسائڈ کیا ہے؟ ان کو سنی اتحاد کونسل میں جانے کی کیا ضرورت تھی؟ بلکہ قاضی فیصل صاحب نے تو آج یہ خود کہا کہ ان کا مقدمہ بہتر ہوتا کہ اگر یہ آزاد ارکان جیتنے کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں شمولیت اختیار کرتے, لیکن انہوں نے دوسری سیاسی جماعت میں شمولیت اختیار کر لی. ایسے سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ شمولیت اختیار ہم نے کی. اطہر من اللہ صاحب نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا وجہ تھی, آپ کیوں چلے گئے سنی اتحاد کونسل میں؟ اب سلمان اکرم راجہ صاحب کا ناظرین جواب سنیں. وہ کہتے ہیں جی بس ہمیں کوئی ضرورت نہیں تھی پاکستان تحریک انصاف میں جانے کی, ہمیں مختلف کوارٹرز کی جانب سے ڈرایا گیا تھا, ہمیں اپریہنشن تھی کہ تحریک انصاف میں اگر چلے گئے تو تحریک انصاف کو بین کر دیا جائے گا, تحریک انصاف کو بطور سیاسی جماعت ایڈمٹ نہیں کیا جائے گا. تو ہمیں یہ کہا گیا مختلف کوارٹرز کی طرف سے, اب پتہ نہیں وہ مختلف کوارٹرز کون تھے, کوئی واضح بات سلمان اکرم راجہ صاحب نے نہیں کی. انہوں نے کہا ہمیں بتایا گیا کہ اگر آپ سنی اتحاد کونسل میں جائیں گے تو یہ نقصان دہ نہیں ہوگا, تو ہمارا یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے. اچھا جسٹس منیب اختر صاحب نے جو سلمان اکرم راجہ صاحب دلائل دے رہے تھے, ان کے دلائل کی ناظرین کو سمجھ نہیں آ رہی تھی. بار بار ججز کی طرف سے پوائنٹ آؤٹ کیا گیا کہ آپ ایک نقطے پہ سٹک رہیں, آپ ایسے دلائل دے رہے ہیں جس میں تضاد ہے. نہ آپ اپنے آپ کو آزاد کینڈیڈیٹ مان رہے ہیں, نہ آپ اپنے آپ کو تحریک انصاف کے کینڈیڈیٹ مان رہے ہیں. کوئی ایک پوزیشن تو آپ لیں. اطہر من اللہ صاحب تو بار بار یہی بات کر رہے تھے, انہوں نے سر پکڑ لیا جب سلمان اکرم راجہ نے جواب دیا کہ ہمیں پی ٹی آئی میں جانے کی ضرورت نہیں تھی, یہ ایک سیاسی فیصلہ تھا سنی اتحاد کونسل میں جانے کا. منیب اختر صاحب نے سلمان اکرم راجہ صاحب سے کہا کہ آپ کے دلائل سے یہ لگتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ سیٹیں تحریک انصاف کو مخصوص نشستیں ملنی چاہیے. تو جو سنی اتحاد کونسل کے وکیل ہیں فیصل صدیقی صاحب, وہ کہہ رہے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے. تو پھر فیصل صدیقی صاحب کو روسٹرم پہ کھڑا کر لیا گیا, جی بتائیں یہ سیٹیں کس کو ملنی چاہیے؟ تو سنی اتحاد کونسل کے وکیل فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ ہم یہ سیٹیں چاہتے ہیں کہ سنی اتحاد کونسل کو ملیں, یہ تحریک انصاف کو نہیں ملنی چاہیے. اب اس پہ بھی ناظرین آپ اندازہ کر لیں. پھر ایک اور نقطہ اٹھایا سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہ یہ جو آزاد کینڈیڈیٹس کے حوالے سے الیکشن کمیشن کا جو آرڈر تھا, میں نے لاہور ہائی کورٹ میں ایک رٹ دائر کی تھی, اس کو ریمانڈ کر دیا گیا الیکشن کمیشن کے پاس, اور میں نے لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ سپریم کورٹ میں چیلنج کیا. سپریم کورٹ میں ہماری بات نہیں سنی, ہماری پٹیشن کو اعتراض لگا کے مسترد کر دیا گیا. وہ کیس اگر ڈیسائیڈ ہو جاتا تو ہمارا جو مطلب سٹانس ہے کہ ہم پی ٹی آئی کے ہیں تو ہم پی ٹی آئی کے رہتے. اس پہ قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ عدالت میں غلط بیانی کر رہے ہیں. قاضی فیصل صاحب نے کہا کہ آپ جو کہہ رہے ہیں کہ آپ کی اپیل سپریم کورٹ نے نہیں سنی, وہ سپریم کورٹ کا آرڈر نہیں تھا, وہ سپریم کورٹ کی آفس کا آرڈر تھا. اگر آپ کی اپیل اعتراضات لگا کے واپس کی گئی تو آپ کے پاس قانونی آپشن موجود تھا کہ آپ اس پر چیمبر اپیل فائل کرتے. تو آپ نے چیمبر اپیل فائل نہیں کی, آپ نے انتظامی سائٹ پہ رجسٹرار آفس پہ جو آرڈر ہوا آپ کی اپیل پہ, آپ نے وہ ایڈمٹ کر لیا. تو پھر اس کا بھی اعتراف کیا سلمان راجہ صاحب نے کہ بالکل ہم نے اپیل دائر نہیں کی. اور پھر مندوخیل صاحب نے, جسٹس مندوخیل صاحب نے اس بات کی نشاندہی کی کہ آپ عدالت میں مکمل حقائق نہیں بتا رہے. جو الیکشن کمیشن کا آرڈر تھا آپ کو آزاد ڈکلیئر کرنے کا, وہ آپ نے کسی فورم پہ بھی چیلنج نہیں کیا. آپ دوسرے آرڈر کی بات کر رہے ہیں جو آپ انڈیویجول کیپیسٹی میں گئے تھے, لیکن جو الیکشن کمیشن نے آپ کو آزاد ڈکلیئر کیا وہ آرڈر آپ نے چیلنج نہیں کیا تھا. اور پھر ناظرین جج صاحبان کی طرف سے, قاضی فائصہ کی طرف سے, جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے, جسٹس جمال خان مندوخیل کی طرف سے یہ کہا گیا کہ یہ جو بار بار بات ہو رہی ہے تو یہ مقدمہ تو تحریک انصاف کا ہے, تحریک انصاف ہمارے پاس نہیں آئی. جج صاحبان نے یہ بھی کہا کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ تحریک انصاف کو آنا چاہیے تھا اس معاملے پہ. اگر الیکشن کمیشن نے ان کو آزاد کینڈیڈیٹ ڈکلیئر کیا تھا تو الیکشن کمیشن کیوں نہیں آیا. اور بھی ناظرین بہت سارے سوالات ہوئے, بہت سارے دلائل دیے گئے. جیسے فیصل صدیقی صاحب نے کہا کہ یہ سیٹیں سنی اتحاد کونسل کو ملنی چاہیے, وہ سیاسی جماعت ہے,
आइन का आर्टिकल 51 इसकी इजाज़त देता है, लेकिन इस पे भी जज साहब ने उनके सामने सवाल रखा कि आर्टिकल 51 का हवाला देंगे तो वहाँ पे लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ सिक्योर का, कि जो सियासी जमात सीटें कौमी और सूबाई असम्बली की सिक्योर करेगी, एटलीस्ट एक सीट भी जीतेगी, उसको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, वो मखसूस नशिस्तें हासिल करने की अहल होगी। तो इस सिक्योर के लफ्ज़ को कहाँ लेके जाना है, तो उस पर भी फिर फैसल सिद्दीकी साहब ने अपने तईन जो है अदालत को सेटिस्फाइड करने की कोशिश की है। तो देखते हैं, आज की अदालती कार्रवाई को कल तक मुलतवी कर दिया गया है, लेकिन नाज़रीन केस कल मजीद ओपन होगा, क्योंकि ये तो एक साइड के दलाइल थे, ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के वकला के दलाइल थे, ये तहरीक इंसाफ के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल थे जिस पे जज साहबान ने रिमार्क्स दिए। कल दूसरी साइड के नाज़रीन दलाइल आएंगे, इलेक्शन कमीशन के दलाइल आएंगे, वो तमाम अरकान असम्बली जिनको डी नोटिफाई कर दिया गया 6 मई के ऑर्डर के बाद, 6 मई थी या 3 मई का ऑर्डर था, उनके वकला भी दलाइल देंगे, अटॉर्नी जनरल भी दलाइल देंगे। तो फिर हम कोई अंदाज़ा कर पाएंगे कि ये केस किस कवरेट बैठेगा और ये मखसूस नशिस्तें किस सियासी जमात को मिलेंगी और कौन सी सियासी जमात इन मखसूस नशिस्तों से महरूम रहेंगी। आप तमाम देखने वालों से एक हम्बल रिक्वेस्ट भी करनी है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकॉन का बटन भी प्रेस करें, और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे इस व्लॉग को अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटी के साथ आपने शेयर भी करना है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफिज़।